نظم سرائے سے جڑے ساتھیوں، آپ کے لیے نیک تمنائیں۔ نظم سرائے کا قافلہ آج جا اترا ٹیکسلا کے نواح میں مالٹوں کے باغ کے بیچ میں موجود ایک مہمان سرائے میں۔ یہ مہمان سرائے ٹیکسلا کی معروف شخصیت راجہ اعجاز کیانی صاحب کی ہے۔ اس مہمان سرائے میں گاہے گاہے چوپال کے نام سے گندھارا تہذیب سے دلچسپی رکھنے والوں کی بیٹھک ہوتی ہے۔ عوامی مسائل بھی زیر بحث آتے ہیں، لیکن مرکزی نقطہ ٹیکسلا میں موجود مزید باقیات کی دریافت اور دریافت شدہ باقیات کے حوالے سے دنیا بھر کو آگاہی دینا ہے۔ اعجاز کیانی صاحب کے مالٹوں کے باغ میں یہ چوپال بہت دلچسپی ہوتی ہے اور جاڑوں کے موسم میں یہاں جی بھر کر رس بھرے مالٹے بھی چوسنے کو ملتے ہیں۔ لیجیے صاحبان و صاحبات، ہم چوپال میں پہنچ گئے ہیں۔ آئیے آپ کو مہمان سرائے کی سیر کرواتے ہیں۔ مالٹوں کے باغ میں مختلف جگہوں پر مہاتما بدھ کے مجسمے نصب کیے گئے ہیں۔ یہ راجہ اعجاز کیانی صاحب کی گندھارا تہذیب سے محبت کی نشانی ہے۔ یہ مہمان سرائے کا دروازہ ہے۔ دروازہ دیکھتے ہی ہم ایک صدی پیچھے پہنچ جاتے ہیں۔ اس پر کھدے ہوئے نقش و نگار عہد رفتہ کی یاد دلاتے ہیں۔ لوہے کی کنڈی بھی گزرے زمانوں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ شیشے کے شو کیسوں میں مہاتما بدھا کے مجسمے اور بدھ عہد سے متعلق مٹی سے بنی چھوٹی چھوٹی اشیاء بھی اس مہمان سرائے میں زینت کا سامان ہے۔ مختلف جگہوں سے ملنے والے قیمتی پتھر بھی سجائے گئے ہیں۔ گھڑے گھڑونچیاں اور استعمال میں آنے والے برتن بھی یہاں موجود ہیں۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ جن الماریوں میں یہ نادر اشیاء رکھی گئی ہیں، ان الماریوں پر بھی ٹیکسلا کا فن نقش نگاری نمایاں ہے۔ یہ نوادرات ٹیکسلا کے گرد و نواح میں زرعی میدانوں سے ملی ہیں۔ دیوار پر مہاتما بدھا کی جائے پیدائش کی تصویر بھی دیوار پر لگائی گئی ہے۔ مہاتما بدھا لمبنی کے باغ میں پیدا ہوئے۔ یہ نیپال میں ہے۔ یہاں دور دراز سے بدھ مت کے پیروکار یاترا کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی جائے پیدائش کی تصویر بھی دیوار پر آویزاں کی گئی ہے۔ یہ خوبصورت گردوارہ پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب ضلع شیخوپورہ میں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اونٹ کی کھال سے بنا ایک فانوس ہے۔ بظاہر یہ فائبر گلاس سے بنا ہوا لگتا ہے، مگر اونٹ کی کھال پر کچھ کیمیائی مادوں سے اس میں سختی پیدا کی گئی اور پھر اس کھال پر ٹیکسلا میں پسند کی جانے والی گلکاری کر دی گئی ہے۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے جو صوفہ سیٹ اور کرسیاں رکھی گئی ہیں، ان پر بھی خوب نقش نگاری کی گئی ہے، جو بہت بھلی لگتی ہے۔ اس نقش نگاری کا تعلق بھی مقامی لوگوں کی پسندیدگی کے ساتھ ہے۔ دستی پنکھوں کے خوبصورت نمونے بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ سب صاحب خانہ کے عمدہ ذوق کو ظاہر کرتے ہیں۔ سیڑھیوں کے قدمچے اور برآمدے کا فرش بھی ٹیکسلا کی وادی سے منتخب پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ مہمان سرائے کی دیواریں اینٹوں کی ہیں، مگر اس میں خوبصورت طاق اور نہایت عمدہ نقش نگاری سے کام لیا گیا ہے۔ پرانی ثقافت کو ظاہر کرنے کے لیے لکڑی کے محراب دار طاقچے بنا کر ان میں برتن سجائے گئے ہیں، اور تو اور بجلی کے بٹنوں کے گرد بھی لکڑی کی ایک محراب دار طاق بنائی گئی ہے۔ کسی کمرے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے لکڑی کے تختوں پر قدیم ٹیکسلا میں پتھروں سے بنائی جانے والی دیواروں کے نمونے بھی دکھائے گئے ہیں۔ ایک تصویر بھلر ستوپ کی بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ بھلر ستوپ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی کسی عکس بندی میں دکھائیں گے۔ یہ ستوپ بھی ٹیکسلا سے 20-25 کلومیٹر کی دوری پر خانپور روڈ پر واقع ہے۔ ایک اور ستوپ کی تصویر بھی موجود ہے، اس کا محل وقوع معلوم نہیں ہو سکا۔ لکڑی کے ایک اور تختے پر ٹیکسلا کے دوستوں کے عنوان سے ان لوگوں کی تصاویر آویزاں کی گئی ہیں جنہوں نے قدیم ٹیکسلا کو دریافت کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ سچ پوچھئے تو یہ مہمان سرائے ٹیکسلا کی پرانی تہذیب کا ایک چھوٹا سا عجائب گھر ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارے قافلے میں ماسٹر آف ٹیکسلا جناب مالک علی اشتر بھی موجود تھے۔ باغ میں نصب بدھا میتریا کے مجسمے کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بہت اچھی جانکاری دی۔ ملاحظہ فرمائیے۔ مالک الاشتر، یہ ایک اسٹیچو یہاں اس باغ میں لگا ہوا ہے۔ آپ اس کے بارے میں تھوڑی اطلاعات فراہم فرمائیے، باخبر کیجیے ہمارے نظم سرائے کے ناظرین اور سامعین کو کہ یہ کون سا اسٹیچو ہے
اور اس کے حوالے سے آپ کیا معلومات ہم پہنچائیں گے؟ اس کا گندھارا تہذیب کے حوالے سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو اصل میں اوریجنل اسٹیچو تو نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں ایک مقامی فنکار ہیں افتخار صاحب، تو یہ انہوں نے اس کا ریپلیکا تیار کیا ہے، لیکن اس میں اگر آپ بغور دیکھیں تو کچھ سرے منہ فرق نہیں نظر آتا۔ وہ یہ ان کی خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ خطہ ویسے ہی اس حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ یہاں پہ کسی دور میں ٹیکسلا جو اور اس کے ارد گرد یا گندھارا میں، کیونکہ بدھا کی اور اس کی جاتک سٹوریاں اور اس کے مختلف جو برتھ تھی اس حوالے سے اس کی اسٹیچوز تیار کیے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ اس حوالے سے تو یہ بڑی زرخیز زمین ہے، اور یہاں ہمارے مقامی فنکار بہت خوبصورت اسٹیچوز تیار کرتے ہیں۔ جہاں تک اس اسٹیچو کا تعلق ہے، میں آپ کو ذرا اس کے مختلف جو اسے روشناس کراتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ یہ بدھا میتریہ ہے، اس میں ایک ہاتھ آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ شو کر رہے ہیں جو ٹوٹا ہوا، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ یہ کھدائی کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ یہ آگے پروجیکٹڈ تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک فلاسک ہوتی ہے جسے کرمنڈل کہتے ہیں سنسکرت لینگویج میں، اور اس کو کہتے ہیں بدھا میتریہ، جس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تو ڈپکٹ کرتا ہے کہ بدھا کا جو پہلے جو ماضی کیا تھا، کہ وہ آرنامنٹس بھی اس نے پہنے ہوتے تھے، ماسٹیش بھی تھی، اور ایسا ایسا جوں جوں اس نے ترقی کی وہ بدھی ستوا بنا، پھر بدھا بنا، جب انلائٹنمنٹ ہوئی اس کی، تو پھر یہ ساری چیزیں ایسا ایسا اس کے جسم سے اترنی شروع ہو گئی۔ یعنی کہ جب تک یہ بدھا جب تک میتریہ تھا اس وقت یہ اس کو یہ زیورات پہننے کی اجازت تھی، اس کے بعد جب یہ بدھستوا کی سطح پر اس مرحلے میں داخل ہوا تو پھر یہ زیورات جو ہے وہ نکال دیے گئے۔ جی آپ نے بالکل درست کہا، یہ ان کے وہ سٹیپس ہیں جس میں وہ بتدریج اس کو سٹیپ بائی سٹیپ وہ اسے ریموو کیے جاتے ہیں، اور اس کی جو اس کی وہ اسے عروج حاصل ہوتا ہے تو وہ اس کو محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ ایک دم ہی تبدیلی لے آئیں کوئی ریولوشنری تو اسے عوام قبول نہیں کرتے، لیکن اگر آپ اسی کو بتدریج طریقے سے نافذ کریں تو اٹ سیلف بھی، اور جو آپ کے وہ رعایا ہے وہ بھی اس کو، اور لوگ بھی اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ جی تو میں اس کو ذرا مزید تعارف کراتا چلوں آپ کو کہ یہ جو اوپر باندھا ہوا ہے انہوں نے اس کو یہ اشنیشا کہتے ہیں، اور یہ آرنامنٹس ہو گئے، یہ اس کا اورنا ہے جی، یہ پیچھے اس کا ایلو آف لائٹس ہے، یہ اس کا مناسٹک روب ہے، سیفران روبس بھی کہتے ہیں اسے، اور یہ ڈفرینٹ اس کی وہ چیزیں ہیں جن کو وہ اظہار کیا گیا ہے اس میں۔ یہ دیکھیں اس کی وہ کریمیشن ہو رہی ہے، یہ اس کی فلیمز ہیں بدھا کی جو وہ بریل کے حوالے سے ہے، اور یہ اٹینڈنٹ دو کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو کلچر آپ دیکھیں جو اس نے پہنے ہوئے ہیں سینڈل، یہ آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مالک الاشتر صاحب، آپ نے اس حوالے سے ہمیں بڑی اہم یہ معلومات ایک فردر آپ کو بتاتا چلوں ذرا جی جی کہ یہ وہ ہے اس میں یونانی، اس میں اس کا سٹائل ہے کنسٹرکشن اپنا جو اس کو بنایا گیا ہے، اسٹیچو کا جو بنانے کی جو اس کی جو حیت ہے جی وہ یونانی ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے آپ کو 1/3 اور 2/3 یہ نظر آئے گا، آنکھیں آپ کو یہ اس طرح کی چیروی نظر آئیں گی، اور جتنا یہ جو اس کا پاؤں ہے یہ 1/7 ہوتا ہے، یہ 1 فٹ ہے تو یہ 7 فٹ لمبا ہوگا، یہ اس کی 1 اور 7 کی ریشو میں بنایا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو شال سی پہنی ہوئی ہے یہ بھی اس کو خاص مطلب کہیں گے کہ ہم یہ اس میں یہ شال جو پہنی ہوئی ہے اسی طرح کی شال اس وقت کے لوگ پہنا کرتے تھے؟ نہیں، یہ جب آپ مناسٹک آرڈر میں آتے ہیں ہاں ہاں، تو پھر یہ چیزیں اس وقت تو لوگ بغیر قمیض کے بھی ہوتے تھے، اور نیچے وہ یہ اس طرح کی وہ شال بھی پہن لیتے تھے، اور وہ شلواریں بھی ایک کھلی ہوتی تھیں جو سامنے سے ان کو ٹائٹ کر لیا جاتا تھا کھلی کھلی، ٹھیک ہے جی، اور سوتی کپڑے کا استعمال ہوتا تھا۔ جزاک اللہ، بہت خوب مالک الاشتر صاحب، بہت تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین نظم سرائے، امید ہے آپ کو ہماری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب اور لائک کر دیجئے، اور ہاں گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجئے کہ مزید عکس بندیوں کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔